بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن علی علیہ السلام الدعاء مفتاح الرحمہ ومصباح الظلمہ۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ دعا رحمت کی چابی ہے اور اندھیروں اور ظلمتوں کے اندر مصباح اور چراغ ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات ان کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ ان 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ان حرف جارہ ہے اور اس ان کے مختلف معانی ذکر کر رہے تھے کہ بعض حضرات نے اس کے 10 معانی تک ذکر کیے ہیں۔ 5 معانی آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ چھٹا معنی ان ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی فی کے معنی میں ہے، کہ شاعر کا شعر ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں۔ السادس الظرفیہ، ان کا چھٹا معنی ظرفیت ہے فی کے معنی میں۔ کقول الاعشاء، شاعر ہے وہ کہتا ہے آ سے صراط القوم حیث لقیتہم ولا تک عن حمل الرباءۃ وانیا۔ آ سے صیغہ امر ہے عربی زبان میں، یعنی مساعدت کرو، مساوات کرو۔ صراط سری کی جمع ہے، یعنی شریف، بزرگ، جو بھی کسی قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو صراط کہا جاتا ہے۔ ربا دیت کے معنی میں ہے۔ وانی ضعیف شخص کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، وآ سے صراط القوم حیث لقیتہم، کہ جس جگہ پر بھی تم قوم کے بزرگان سے ملو تو آ سے ان کے ساتھ مساعدت کرو، یعنی ان کو اپنا صاحب اختیار قرار دو۔ ولا تک عن حمل الرباءۃ وانیا، اور دیت کو اٹھانے سے سستی نہ کرو۔ وانیا یعنی وہی سستی، یعنی اگر بزرگان قوم آپ کی گردن پر کوئی دیت وغیرہ قرار دے رہے، آپ نے ادا کرنی ہے تو اس میں سستی نہ کرو۔ یہاں پر ہے ولا تک عن حمل الرباءۃ وانیا، فرماتے ہیں کہ یہ وانین ونا یعنی فی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں بھی ہے کہ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرو، تو یہاں پر ان حمل الرباء وانین کے متعلق ہے، لیکن کیونکہ وانین فی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے پس یہ ان فی کے معنی میں ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا ونا کے 2 استعمال ہیں، ایک مرتبہ فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایک مرتبہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر فی کے ساتھ استعمال ہو تو داخل ہونے کے معنی میں ہے، اور اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو ترک کرنے کے معنی میں ہے۔ لہٰذا یہ دونوں استعمال ہیں، صرف ایسے نہیں ہے کہ ونا فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہو، یہاں پر ترک کرنے کے معنی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ حتماً ان کو فی کے معنی میں قرار دیں نہ، ضروری نہیں ہے۔ آتے معنی کرتے الرباء نجوم الحمالہ، کہ یہ وہی ہو گیا معرف سے زیادہ مجہول ہے۔ بھئی اب نجوم الحمالہ کیا ہے؟ نجوم نجم سے نکلا ہوا ہے، نجم قرضے اور وام کو کہتے ہیں، قرضے کو کہتے ہیں۔ حمالہ خون بہا،
یعنی جو خون بہا کا قرضہ ہے، یعنی وہی دیا جو ہم نے ترجمہ کیا. قیل ان ونیا لا یتعدی الا بفی، بعض نے کہا ہے کہ ونیا متعدی نہیں ہوتا مگر فی کے ساتھ، بے دلیل قرآن کی یہ آیہ کریمہ ہے. ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرو. وظاہر ان معنا، کہ یہاں تک وہ قیلہ کی بات تھی. اب ابن ہشام اپنی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے وظاہر ان معنا ونا ان کذا یعنی جاوزہ، فلاں کام سے تجاوز کیا، ترک کیا اس کو. ولم یدخل فیہ، اس کام میں داخل نہیں ہوا، اس کو ترک کر دیا. وونی فیہ یا ونا فیہ یعنی دخل فیہ. وفطر، ونا فیہ فی کے ساتھ استعمال ہو یعنی اس میں داخل ہوا، سستی کی. اور ونا ان قضا یعنی داخل نہیں ہوا، تجاوز کیا، ترک کیا. تو ونا دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، صرف فی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. خلاصہ کلام جو مثال لے کر آئے اس مثال کے اندر ڈاؤٹ ہے اور شک ہے. السابع مرادفت من، اغا فی من کے مترادف ہوتا ہے، یعنی اسی من کے معنی میں آتا ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم ان سے قبول کرتے ہیں. دیکھیں ترجمہ کیا کرتے ہیں، نتقبل عنہم یعنی منہم، ان سے قبول کرتے ہیں. احسن ما عملوا، جو انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین ہے، ان اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. کہ انہم منہم کے معنی میں ہے یہاں پر، انہم یعنی منہم. آغا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان یہاں پر من کے معنی میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جو دوسری جگہوں پر تقبل کا استعمال ہے اسی من کے ساتھ ہے. مثلا بدلیل فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، حابیل اور قابیل کی قربانی کے بارے میں، کہ ایک سے قربانی کو قبول کیا گیا لیکن دوسرے سے قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ حابیل نے جو قربانی کی تھی، جو اس کے پاس سب سے بہترین چیز تھی اس کی قربانی کی، جبکہ قابیل نے جو اس کے پاس سب سے بیکار چیز تھی اس کی قربانی کی. تو فتقبل من احدہما، بس معلوم ہوا تقبل من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. اور یہ قرینہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نتقبل عنہم، وہ بھی منہم کے معنی میں ہے. خوب، یا ایک اور مقام پر ربنا تقبل منا، کہ یہاں پر بھی دیکھیں من کے ساتھ استعمال ہوا، پس ان من کے معنی میں ہے. الثامن مرادفت البا، خوب با کے مترادف ہے، با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وما ینطق عن الہوا، خوب یہاں پر آپ آئے اور جو مجاوزت کا ہم نے آپ کو معیار دیا تھا اس کے مطابق معنی غلط ہوتا ہے، بنتا ہی نہیں ہے. وما ینطق، وہ بات نہیں کرتا، عن الہوا یعنی بالہوا، اپنے ہوا و ہوس سے، ملتصقاً بالہوا والحواس، اپنے ہوا و ہوس کے ساتھ الساق رکھتے ہوئے وہ بات نہیں کرتا. ان یہاں پر با کے معنی میں ہے. ان کا معنی بنتا ہی نہیں ہے، کیسے معنی کریں گے آپ؟ ہم نے کہا کہ ان کا معنی مجاوزت یعنی مجرور ان سے کسی چیز کو دور کرنا اس عامل کے مصدر کے سبب. آپ یہاں پر آ کر کریں، بنتا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ توجیہ کریں تو بن سکتا ہے. مثلا یہاں پر آپ ایسے تعویل کریں، وما ینطق عن الہوا یعنی وما ینطق صادرا قولہ عن الہوا. اگر ایسے توجیہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے وہ بات نہیں کرتا، در حالی کہ اس کا قول صادر ہونے والا ہو ہوا و ہوس سے، وہ ایسے بات نہیں کرتا. خوب اگر ایسے معنی کریں تو پھر ٹھیک ہے. وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا،
آغا ابن شام کہتے ہیں کہ نہ، ان با کے معنی میں نہیں ہے، وہی ان اپنے معنی میں ہے، لیکن معنی ایسے ہے وما یصدر قولہ عن الہوی، کہ یہاں پر ینطقو کو تضمین لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تضمین ہے، مادہ صدرہ کو لے کر آئے کہ ہم نے کیسے بیان کیا، ایسے وما ینطقو صادرا قولہ عن الہوی، یہ بہتر تعبیر ہے۔ التاسع الاستعانہ، نواں معنی جو ان کا ہے وہ استعانت، وہی جو با میں ہم کہتے تھے کتبت بالکلام۔ قال ابن مالک، ابن مالک نے یہ بات کہی ہے، ومثلہ برمیت عن القوس، یعنی رمیت بالقوس، قوس کی مدد سے میں نے تیر چلایا، استعانت کا معنی۔ خوب آگا آپ کے پاس کوئی شاہد ہے؟ کہا ہاں، عرب ایسے بھی کہتے ہیں رمیت بالقوس، یہاں سے پتہ چلا ان اسی با کے معنی میں، لأنہم یقولون ایضاً رمیت بالقوس، کہ با یہاں پر کیا ہے؟ استعانت کے معنی میں۔ استعانت کا پتہ ہے نا کہ جہاں پر آلہ فعل پر وہ حرف جر داخل ہوتا ہے۔ خوب العاشر ان تکون زائدتا للتعویض من اخرى محذوفۃ، اگر کوئی چیز محذوف ہوتی ہے اس محذوف کے بدلے میں ان کو زائدہ لایا جاتا ہے۔ اللہ کے بعض میں بھی عرض کیا تھا، جیسے قول زید بن رزین، وہ آگا کیا کہتے ہیں؟ کہتے اتجزأ ان نفسون، بعض نے ایسے کہا ہے، جامع الشواہد والے نے کہا ہے کہ آپ پڑھیں اتجزأ ان نفس اتاہا حمامہا، بعض نے کہا کہ نہ، ان پڑھیں، دونوں صورتوں میں ہے، ان پڑھیں تو مخففہ ان ثقیلہ، ان پڑھیں تو شرطیہ۔ اتجزأ، جزع کہتے نقیض الصبر، صبر کے مقابلے میں دھاڑنا، رونا، پیٹنا، چلانا۔ اور حمام بروزن کتاب یعنی موت، حمام یعنی قضاء الموت۔ اچھا، بعد والا جو شعر ہے فحلا التی ان بین جنبیک تدفع، کیا بھی اس کو عرض کرتا ہوں کیا تھا، یہ استفہام توبیخی ہے۔ اتجزع، کیا تو جزا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ ان نفس اتاہا حمامہا، درست ہے، جزا کرتا ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان نفس اتاہا حمامہا، ہاں اور حمامہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، کہ بے تحقیق کہ نفس اس کے پاس اس کا موت آ گیا، یعنی نفس انسانی کے پاس اگر موت آ جائے تو تم اس سے جزا اور فضا کرتے ہو۔ تم نے دیکھا کوئی بندہ مر گیا اور جزا فضا کر رہے ہو، فحلا اصل میں عبارت سے فحلا تدفع عن التی بین جنبیک، تو پھر کیوں نہیں، تعزیزیہ ہے، تو پھر کیوں نہیں تم دور کرتے عن التی بین جنبیک، اس سے جو تمہارے دونوں جنبوں کے درمیان ہے، یعنی اگر کسی کے موت کو دیکھ کر تم جزا فضا کرتے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دور کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ہے اصل، فحلا تدفع عن التی بین جنبیک، اصل میں ایسے تھا، تو پھر کیوں نہیں تم دور کرتے اس حمام اور قضاء الموت کو عن التی بین جنبیک، اس سے کہ التی بین جنبیک کے نیچے لکھ دیں یعنی نفس، جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی نفس۔ خوب یہاں پر دیکھیں اصل میں ایسے تھا فحلا تدفع عن التی بین جنبیک، لیکن وہ جو ان تھا اس کو حذف کر دیا اور بینا کے اوپر ان کو زائدہ لے کر آئے۔ قال ابن جنی
ارادہ کہ شاعر نے کہا فہلا تدفع عن التی بین جنبیک، ایسے تھا فحذفت ان من اول الموصول، التی کے سامنے جو ان تھا اس کو حذف کر دیا گیا، وزیدت بعدہ، اور التی کے بعد اس کو زائد قرار دیا گیا، اضافی وہاں پر ذکر کیا گیا۔ خوب یہ زائدہ تمام شد، ان جارہ کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ الوجہ الثانی ان تکون حرفا مصدریا، ان حرف مصدری بھی ہے، موصول حرفی بھی ہوتا ہے، تاویل مصدر میں لے کر آتا ہے۔ وذالک ان بنی تمیم یقولون فی نحو اعجبنی ان تفعل ان تفعل، ان تفعل کی جگہ پر کہتے ان تفعل۔ خوب یہ ان ناصبہ ہے، ان مصدریہ ہے، اس کی جگہ پر ان کو لے کر آئے۔ وَكَذَا يَفْعَلُونَ فِي أَنَّ الْمُشَدَّدَةَ، ان مشددہ کی جگہ پر انا لے کر آتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، محمد رسول اللہ، خوب ان لے کر آئے۔ وَتُسَمَّى أَنْعَنَةَ تَمِيم، اس کو انعنہ تمیم کہتے ہیں، کہ ظاہراً تلفظ کی وجہ سے ہے۔ الثالث ان تکون اسما بمعنی جانب، یہ ان جانب کے معنی میں اسم ہوتا ہے۔ وذالک یتعین فی ثلاثۃ مواضع، یہ 3 جگہوں پر متعین ہے۔ احدھا، پہلا ان یدخل علیہا من وہو کثیر کقول قطری ابن فجاء، جیسے اس کا شاعر کا یہ قول ہے، فَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئًا مِّنْ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي۔ دریعتاً اس حلقے کو کہتے ہیں کہ جب تیر انداز کو، کسی بچے کو تیر اندازی سکھائی جاتی ہے یا کسی جوان کو تیر اندازی سکھائی جاتی ہے تو ایک حلقہ لگاتے ہیں، خوب اس حلقے پر اس کو تمرین کرواتے ہیں کہ آپ اس پر تیر ماریں تاکہ آپ کی نشانے بازی قوی ہو، اس کو کہتے ہیں دریعہ۔ شاعر کہتا ہے فلقد، کہ لام بتا رہا ہے کہ یہاں پر قسم معذوف ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ فلقد ارانی للرماح دریعۃ، مجھے قسم ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں وہ حلقہ تیر بنا ہوا ہوں، رماح اور نیزوں اور تیروں کے لیے میں وہ حلقہ بنا ہوا ہوں۔ من ان یمینی، یعنی من جانب یمینی مرتن و امامی، ایک مرتبہ میرے دائیں جانب سے اور دوسری مرتبہ سامنے سے، یعنی ہر طرف سے مجھے تیر لگ رہے ہیں، کہ ان یہاں پر جانب کے معنی میں ہے، درست ہے۔ وَمِنِ الدَّاخِلَةُ عَلَىٰ أَنْ زَائِدَةٌ عِنْدَ ابْنِ مالک، ہم نے کہا کہ یہ ان جانب کے معنی میں ہے، لیکن آغا ابن مالک کہتے ہیں کہ نہ آغا، یہ من زائدہ ہے۔ وَلِبْتِدَاءِ الْغَایَةِ عِنْدَ غَیْرِهِ، اور بعض کہتے ہیں کہ آغا نہ، یہ من ابتداء غایت کے لیے ہے۔ قالو، اس جملے پر غور کیجئے گا، فَإِذَا قِيلَ قَعَدْتُ عَنْ يَمِينِهِ، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس کے دائیں جانب سے بیٹھا تو فَالْمَعْنَى فِي جانب یمینہ، یعنی اس کے دائیں جانب بیٹھا، سیدھے طرف سے بیٹھا، تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو بالکل اس کے ساتھ چپک کے بیٹھا ملصقاً، اور دوسری مرتبہ نہ، فاصلے کے ساتھ بیٹھا، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ قَعَدْتُ عَنْ يَمِينِهِ یعنی فی جانب یمینہ، میں اس کے دائیں جانب بیٹھا، یعنی سیدھے طرف سے۔ وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِلْمُلَاصَقَةِ، احتمال ہے کہ وہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہو، یعنی بالکل لگ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَلِخِلَافِهَا، یعنی وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِخِلَافِ الْمُلَاصَقَةِ، چپک کر نہیں بیٹھا، لگ کے نہیں بیٹھا، بلکہ تھوڑا سا دور بیٹھا ہے۔ لیکن فَإِنْ جِئْتَ بِمِنْ تَعَيَّنَ كَوْنُ الْقُعُودِ مُلَاصِقًا لِأَوَّلِ النَّاحِیَہ، لیکن اگر کہیں قَعَدْتُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، اگر من داخل ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو پالو سے بالکل لگ کر بیٹھا ہوا ہے، درست ہے۔
تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ من ابتدا غایت کے لیے. فَإِنْ جِئْتَ بِمِنْ تَعَيَّنَ الْقُعُودُ مُلَاسِكًا لِأَوَّلِ النَّاحِيَةِ، جو اس کا پہلا حصہ ہے نا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. خوب اس اعتبار سے بعد نے کہا کہ نہ، یہ من ابتدا غایت ہے، اور یہ جو ان ہے، خوب یہ جو ان ہے جانب کے معنی میں ہے. درست ہے، ان جانب کے معنی میں. من کے بارے میں دو قول ہے کہ یہ من زائدہ ہوگا یا من ابتدا غایت ہوگا. خوب الثانی، خوب دوسرا مورد کہ جہاں پر جانب کے معنی میں ہوتا ہے، ان یدخل علیہا علی، اس پر علی داخل ہو ان پر، وذالک نادر، یہ بہت ہی کم ہے آغا. والمحفوظ منہ بیت واحد، اور اس باب میں ہمارے پاس جو چیز محفوظ ہے ایک ہی بیت ہے. والمحفوظ منہ بیت واحد وہو قولہ، شاعر کا یہ قول. علا ان یمینی مرت الطیر سنحا، علا دیکھیں ان پر داخل ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ علا ان یعنی علا جانب یمینی، میرے سیدھے طرف سے، مرت الطیر پرندے گزر رہے ہیں، سنحا، سنحن و سوانح، سانح کی جمع ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ آپ کے دائیں جانب سے گزرے تو اس کو سنحن کہتے ہیں. درست. علا ان یمینی مرت الطیر سنحا، یعنی علا جانب یمینی، میرے سیدھے طرف سے، مرت الطیر سنوہا سنحن. پھر کہتا ہے وَكَيْفَ سُنُوهُنْ وَالْيَمِينُ قَطِيعُ، بھائی کیسا سنو، کیسا گزرنا، کہ وَالْيَمِينُ قَطِيعُ، کہ یہ ایسا گزرنا ہے پرندوں کا کہ اس نے میرا دائیں پہلو تو بالکل قط ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا ہے. تو شاید ہی مثال ہے علا جانب یمین میں. الثالث ان یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمى واحد، کہ یہ پہلے بھی بحث پڑھ چکے ہیں. کل بھی اس طریقے کی ہم نے ایک گفتگو آپ کے سامنے کی تھی علا کے بحث میں، کہ اگر مجرور حرف جارہ اور اس کے متعلق کا فاعل دو ضمیریں ہوں اور ان دونوں ضمیروں کا مصداق ایک ہی ہو، تو یہاں پر آپ اس کو حرف جارہ نہیں مانیں گے، حتماً کسی اور معنی میں لیں گے. وہاں پر علا فوق کے معنی میں آ رہا تھا، یہاں پر ان جانب کے معنی میں آئے گا. الثالث ان یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمى واحد، کہ آغا مجرور ان اور اس کے متعلق کا فاعل دونوں ضمیریں ہوں ایک ہی مصداق کے لیے. قالہ الاخفش، اور اخفش نے یہ بات کہی ہے. وذالک کقول امرئ القیس، آغا امرئ القیس کا یہ شعر دیکھیں. دع ان کا، یہاں پر دیکھیں دع کے اندر ضمیر ہے انتا کی، اور ان کا سے بھی مراد وہی ہے جو دا کے انتا سے مراد ہے. دونوں ضمیروں کا مسمى اور مصداق ایک ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ حرف جر نہیں لیں گے، کیونکہ وگرنہ لازم آئے گا اتحاد فاعل و مفعول. کہ بہرحال وہاں پر جواب دیا تھا، یا مقدر آپ مانے اردتو وغیرہ، یا اگر مرکب نہیں مانتے تو ایک نفس کا اضافہ کر دے، یعنی ان نفس کا، مطلب حل ہو جائے گا. دا ان کا، دور پھینک، ان کا یعنی ان نفس کا، تو اپنے نفس سے، یعنی تم اپنے آپ سے اس بات کو دور پھینکو. سی فی حجرات، کہ اعلیٰ جو ان کے حجرات، جو ان کے کمروں میں، سی سا یعنی رونا، یہ جو گریا وغیرہ پڑا ہوا تھا، یہ وہ ان باتوں کو دیکھے چھوڑو. نہبن، مال کی چوری کی وجہ سے، کہ مفعول لہو ہے، یہ جو مال کے چوری ہونے کی وجہ سے ان کے حجرات کے اندر یہ جو رونا پیٹنا تھا، اس کو دور پھینکو، یہ بات نہ کرو میرے سامنے.
ولیکن حدیثاً ما حدیث الرواحل، یعنی ولیکن حدثنی فعل بفاعل محذوف ہے اور حدیثاً مفعول مطلق ہے، لیکن مجھے تم بات بتاؤ، ولیکن حدثنی حدیثاً، لیکن تم مجھے بات بتاؤ، کون سی والی بات؟ ما حدیث الرواحل، رواحل کہتے الدواب المعدۃ للرحیل علیہ، یعنی وہ اونٹ وغیرہ جن پر بار وغیرہ رکھا جاتا ہے، سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے چلانے کے لیے۔ کہہ رہے بابا بات کرنی ہے تو اس مسافرت کی بات کرو، ان اونٹوں پر جو بار وغیرہ رکھا گیا ان کی بات کرو، باقی جو مال چوری ہو گیا اس کی وجہ سے جو رونا پیٹنا ہوا اس کی باتیں ہم سے نہ کرو۔ کہ شاید ہی مثال یہاں پر وہ یہ دع اور انکا کا وذالک لئلا یؤدی الی تعدی فعل المضمر المتصل الی ضمیرہ المتصل، تاکہ ایسے نہ ہو کہ فعل جو ضمیر متصل کے ساتھ ہے وہ متعدی ہو جائے اسی کی ضمیر متصل کی جانب، کہ وقت تقدم الجواب عن ھذا، اس اعتراض کا ہم نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا۔ درست ہے آقا، اس کا جواب ہم نے کیا دیا تھا کہ یہاں پر یہاں فعل کو معذوف مانو، یا اگر فعل کو معذوف نہیں مانتے تو ایک یعنی اس کے متعلق کو معذوف مانو، اردتو وغیرہ، اگر اردتو وغیرہ کو معذوف نہیں مانتے تو پھر نفس لفظ کا اضافہ کر دو، خلاصہ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرو۔ اب تمام شد آگا الحمدللہ، خداوند منان کے فضل و کرم سے ان کے بارے میں بھی گفتگو تمام ہوئی۔ اس کے بعد جو یہاں پر ایک حرف ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حرف اندہ۔ خوب آگا اندہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم ہے اور تقریباً ظرف والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اندہ حضور کے معنی میں ہے، یعنی ایک شے آپ کے بالکل سامنے پڑی ہو وہاں پر آپ اس اندہ کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جناب سلیمان نبی کے قصے میں کہ جب آپ نے چاہا کہ بلقیس کا تخت لایا جائے تو کہا کہ کون لے کر آئے گا؟ خوب پہلے تو ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس محفل سے اٹھیں میں لے کر آؤں گا، لیکن حضرت سلیمان نبی نے کہا کہ نہ، کچھ اور زیادہ جلدی۔ تو پھر جناب آصف ابن برقیہ نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہم اس کو یہاں پر حاضر کریں گے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب حضرت سلیمان نے اس تخت بلقیس کو اپنے سامنے، عندہ یعنی اپنے سامنے حاضر، اپنے سامنے حاضر پایا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، تو آپ نے کہا کہ یہ پروردگار عالم کا یہ فضل ہے۔ کہ عجب ہے، تخت لانے والے کون تھے؟ جناب آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں وہ لے کر آئے، لیکن جناب سلیمان نبی کیا کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، کیونکہ جناب آصف بن برقیہ ان کا نائب تھا، دیگے وسیع تھا۔ وسیع کا اتنا طاقتور ہونا خود برحال یہ ایک طریقے سے اس نبی کے لیے خداوند متعال کا فضل ہے کہ یہاں پر حضور ہے لیکن حضور مادی اور حصی ہے، کبھی کبھار حضور معنوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ خوب یہاں پر قال الذی عنده یعنی جس کے پاس ہے، خوب علم کا حضور ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور معنوی ہے۔ الحمدللہ حضور معنوی ہے، مادی تو نہیں ہے، لہذا یہاں پر عندہ اس معنوی حضور کے بارے میں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھوں کی پلکیں ابھی جھپکیں گی نہیں، ہم اس کو فوراً لائیں گے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا
جو افراد اولیاء الہی کے معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب جناب آصف ابن برقیہ تو سیدھا کہہ رہے ہیں نا کہ انا آتی کبھی، میں اس کو لے کر آؤں گا، خوب میں لے کر آؤں گا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ بھی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں در حقیقت توحید کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ خوب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا میں اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خدا بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے اور مخلوقات چھوٹے چھوٹے کام انجام دیتی ہے۔ ہم نے خدا اور مخلوقات میں ایسے فرق سمجھا ہوا ہے، خوب غلط ہے۔ فرق یہ نہیں ہے کہ خدا وہ ذات ہے کہ جو بڑے بڑے کام کرے اور مخلوق وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے کام کرے۔ اگر مخلوقات وہ بھی بڑے بڑے کام کرے تو خدا میں اور مخلوقات میں تفاوت کیسے ہوگا؟ خوب یہ غلط ہے، یہ توحید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ خدا میں اور مخلوقات میں تفاوت بڑے اور چھوٹے کاموں کا نہیں ہے۔ خدا اور مخلوقات میں تفاوت یہ ہے کہ خدا کے جتنے بھی افعال ہیں ان کے اپنے ذاتی ہیں، اس کی قوت ہے۔ مخلوقات جتنی بھی ہو جائے، چاہے اس کے چھوٹے کام ہو یا بڑے کام ہو، بحول اللہ و قوت ہی ہے، خدا کے حول و قوت سے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو۔ دیکھیے فرق ہی نہ کنے، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ اس اعتبار سے توحید کا اور غیر توحید کا تفاوت ہوتا ہے، خدا اور دوسرے مخلوقات میں یہ فرق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ چھوٹے کام آپ اپنی طاقت سے کرتے ہیں، نہ، وہ بھی بحول اللہ و قوت ہی ہے، وہ بھی حول و قوت الہی کے ساتھ ہے۔ اب جب کام حول و قوت الہی کے ساتھ ہو تو یہ خود بین دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا محتاج ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بس تفاوت توحید اور دوسری مخلوقات میں یہ ہے کہ مخلوقات کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے لیے ہوئے ہیں۔ مخلوق اپنی ذات کے اعتبار سے فقیر محض ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ حتیٰ یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ جو میرے اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ جو چھوٹے سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے ان چھوٹے سے کاموں میں مستقل ہیں؟ نہ، یہاں پر بھی آپ غیر مستقل ہیں کہ کلام کے مباحث میں، عقائد کے مباحث میں ہم نے ان مباحث کی مکمل وضاحت کی ہے، لہذا یہاں پر باہر نہیں جاتے۔ پس اندہ کا ایک معنی حضور مادی یا حضور معنوی، دوسرا اندہ قرب کے معنی میں، نزدیکی کے معنی میں ہے۔ مثلا وَلِلْقُرْبِ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے قرب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نحو قولہ تعالی عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، پیغمبر اکرم سدرۃ المنتہی کے قریب تھے، عندہا، اور اسی سدرۃ المنتہی کے قریب جنت مأویٰ ہے۔ آغا اب آئیں اور سدرۃ المنتہی کا معنی سمجھے اور آخر یہ کہاں پر ہے، وہاں پر جنت المأویٰ کیسے ہے، کہ بہرحال یہ تفصیلی ترین مباحث قرآن مجید کے اور حقیقی طور پر سمجھنے والے کہ اپنے مقام پر۔ وَنَحْوُ قول امیر المؤمنین علیہ السلام فی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهْ وَشَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَهْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعاً ہم لوگوں کے ہاں جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو فضائل کے اندر ہماری ذہنیت ایسے ہوتی ہے کہ بابا فضیلت تو اسی وقت ہم تسلیم کریں گے جب کوئی غیر عادی کام ہو، وگرنہ بہت سارے عادی کام لیکن بہت زیادہ زحمت والے ہوتے ان کو ہم فضیلت ہی نہیں سمجھتے۔ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ کہ اس سے پہلے اللہم اعلی علی بناء البانین بناءہ،
خدایا تو بلند و بالا قرار دے الا بنا البانین بناءہو، جنہوں نے مختلف ادیان کی بنا رکھی ہے ان پر رسول اللہ کے اس بنا کو یعنی دین کو سب پر بلند و برتر قرار دے۔ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهُ، نزول وہی جو مہمان وغیرہ کے سامنے آپ دسترخوان بچھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ، تو اپنی بارگاہ میں اس کے سامنے اس خوان نعمت کو بچھا دے، اس کے ذریعے سے اس کو کرامت دے۔ وَشَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزَلَتَهُ، اور اپنی بارگاہ میں اس کو منزلت کے اعتبار سے شرافت اور کرامت عنایت فرما۔ خوب، ابھی کہہ رہے ہیں کہ اندہ کو پڑھیں کیسے؟ وَكَسْرُ فَائِهَا أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَفَتْحِهَا، اندہ، اندہ، اندہ سے زیادہ ہے۔ وَلَا تَقَعُ إِلَّا ظَرْفًا او مَجْرُورَةً بِمِنْ، آگا اس کا واقع ہونا اس طریقے سے ہے کہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے، فقط ظرف، یا اس پر من داخل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یعنی ظرف غیر متصرف ہے۔ خوب، اس طریقے سے الحمدللہ بحث اندہ کہ جو اصل نکات ہیں وہ بیان کیے، آخر میں کہتے ہیں تنبیہان۔ خوب، تنبیہان کو انشاءاللہ جلسے آئندہ میں رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔